سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بلا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب بڑی امیدیں لگی ہوئی تھی، مگر اب تو ٹرمپ صاحب دھمکی دے رہے ہیں کہ میں ایسا سلوک کروں گا ایران کے ساتھ کہ کسی بھی پریزیڈنٹ نے اس طرح کا نہیں کیا ہوگا. تو یہ مذاکرات تو پھر میرا خیال ہے کیا دیکھتے ہیں، کوئی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مبارک صاحب، یہ ساری جو گفتگو چل رہی ہے نا، اس کے دو پہلو ہیں. دیکھیں، جو کچھ بند دروازوں کے اندر کمروں میں ہوتا ہے نا، گفتگو شروع ہوتی ہے، وہ باہر بیان نہیں کیا جاتا. باہر کی زبان اور ہوتی ہے. تو پریس کو بیان دیا جا رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہی باتیں اندر بھی اسی لہجے میں یا اسی انداز کے اندر ڈسکس ہوئی ہوں. تو یہ دو ڈفرنس وہ ہے. بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. ابھی تک تو یہی تھا کہ بھئی گو سلو تھا، لیکن یہ کہ بات چیت آگے بڑھ رہی تھی، اور ایران نے بھی اور امریکہ نے دونوں نے اس بات پہ اگری کر لیا تھا کہ ہاں ہم دوبارہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن کل رات جو ٹرمپ صاحب نے حرکت کی ہے، جو ایرانی کارگو جہاز جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ ہے فوجی ہیلی کاپٹروں کے ساتھ لوگ اترے ہیں اور جا کے اس کا انجن فیل کر دیا ہے اس جہاز کارگو جہاز کا، کہ ہم نے اس کو بندش لگائی ہوئی ہے. حادثہ کیا ہوا تو یہ 6 گھنٹے تک انہوں نے اس کو وارننگ دیتے رہے پہلے اس کارگو جہاز کو ایران کے، بھائی آپ ہم نے یہاں پہ اپنا ایئربس یا کلیج مان جو ہے اس کے سارے کام نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دے رہے، تو آپ واپس چلے جائیں. لیکن وہ نہیں مانا، تو پھر انہوں نے اپنے میرین اتاری وہاں پہ جو اپنے سپاہی وغیرہ، اور جا کے اس کا انجن فیل کر دیا. تو بہرحال اس کے بعد پھر ایران نے اسٹیپ اٹھایا. تو ایران نے کہا پھر ہم گفت و شنید میں شامل نہیں ہوں گے. ایران کا موقف یہ ہے کہ بھائی خود تک جو ہماری آپس میں جو ہوا تھا، فائر بندی ہوئی تھی، جنگ بندی ہوئی تھی، اس دوران ہم نے بھی اپنا ایئربس کھول دی تھی کہ وہ یہاں سے گزر جائے، جس پر جو بڑے شپ بھی گزرے ہیں مسافروں والے. ٹی یو آئی جو جرمنی کی مشہور کمپنی ہے، ان کے 2 بڑے شپ وہاں سے گزرے ہیں مسافروں کو لے کے. تو ہم نے جب پابندی اٹھا دی تھی تو پھر جنگ بندی کے ان کو بھی احساس کرنا چاہیے تھا، اور ہمارے شپ کو اس وقت مد تک تو نہیں روکنا چاہیے تھا کم از کم. تو اس بات پر ایران جو ہے وہ بگڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد نہیں جا رہے. اب امریکہ کا جو وفد ہے، وہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس کو مسالوں کے، تو وہ رستے میں ہوگا. اس کو آج صبح اسلام آباد پہنچنا تھا. کل رات سے اسلام آباد کو بھی انہوں نے سخت چیکنگ وغیرہ شروع ہو گئی ہے. بعض روڈس کو کمپلیٹلی بند کر دیا گیا تھا، اسی لیے کہ بھئی آج وہاں پہ صبح امریکن وائس پریزیڈنٹ اترنا تھا. تو ابھی تک تو ایسی اطلاع نہیں ہے ان کو اترنے کی، لیکن اب وہ رستے میں کہیں روک گئے ہیں یا کیا ہوا ہے. لیکن ایران نے بہرحال انکار کر دیا کہ بھئی ایران وعدے خلاف ورزی کی تو ہم گفت شہید میں حصہ نہیں لے رہے. تو اب سال بدھ تک جو بھی ہے کہا یہی جا رہا تھا کہ بھئی بدھ اب جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر شاید جنگ بندی جو ایکسٹینڈ ہو. بعض 3 مہینے کہہ رہے ہیں، بعض 6 مہینے تک کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک لمبا آپس میں ان کے چپکلے چل رہی ہے 40 سال سے، تو 6 مہینے تک کے لیے جنگ بندی کر دی جائے، اور اس دوران یہ آپس میں گفت و شنید جو ہے وہ ان کے درمیان ڈائریکٹ جاری رہے. لیکن اب اس سٹیپ کے بعد، ایران کے سٹیپ کے بعد کیا ہے، بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ شاید ایران جو ہے دوبارہ مان جائے گا، کوئی نہ کوئی اپنی بات منوا کے تو پھر دوبارہ اس کو مان جائے گا. ایران کے سرکاری میڈیا نے جب بھی کہی ہے یہ بات پچھلے 3 دن کے دوران، یہی کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کو ہم آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ان کی طرف سے جو ناجائز مطالبات ہیں وہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اور ناجائز مطالبات کی کوئی فحش تو نہیں آئی، لیکن بظاہر کوئی نہ کوئی ایسے مطالبات امریکہ کر رہا ہے جو کچھ، یا تو وہ جو باہر بیان دے رہا ہے اس کو سامنے رکھ کے وہ ایسی باتیں یہ کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے. لیکن ایران والے ایک دفعہ تو اس دوبارہ میز پر بیٹھنے کے لیے تیار تھا. اب نیا سٹیپ جو اٹھایا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، اس کے بعد ہمیں میرے خیال چند گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا کہ نیکسٹ سٹیپ آئے گفت و شنید ہو رہی ہے اسلام آباد میں، یا سر دست جو ہے معطل کر دی گئی ہے. خان صاحب، ایران مان جائے یا نہیں مان جائے، پر ٹرمپ صاحب کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں ان کو ایسا سبق دوں گا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا سبق نہیں دیا ہوگا، اور میں تباہ و برباد کر دوں گا. تباہ و برباد بھی کرنے کی باتیں کیجیے.
ان کے خلاف جو موقعی تحریک چلی ہے ڈیموکریٹک ان کا صدر کا ممبر ہے، اس نے ان کے خلاف باقاعدہ تحریک پیش کر دی ہوئی ہے کانگریس کے اندر کہ بھئی یہ اس کے اندر 4 شقیں ہوتی ہیں جن کے تحت کسی امریکن صدر کا موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ اب صدارت کے قابل نہیں رہا، اس کی جگہ یا تو نائب صدر دے دیا جائے یا 5 شقیں ایسی ہیں جن کے تحت فوری طور پہ الیکشن ہو۔ لیکن اس کو جس صحت کے تحت کیا گیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی نائب صدر جو ہے یہ صدر اس قابل نہیں کہ بھئی ایسے فیصلے کر رہا ہے جس سے امریکہ کا یہ 25 آئینی ترمیم ہے اس کے امریکہ کے آئین کے اندر، اس کے تحت اس نے درخواست دے دی ہے جس کے اندر 50 ڈیموکریٹک ممبران کانگریس جو ہے انہوں نے ساتھ سائن کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ریپبلکنس بھی پرانے جو 3-4 مشہور ریپبلکنس ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس کی حرکتوں کو کوئی بھی پسند نہیں کر رہا، اور نہ صرف یہ کہ باہر کی دنیا بلکہ خود امریکہ کے اندر بھی اسی حرکتوں کی وجہ سے اس کے خلاف کی آواز اٹھ رہی ہے۔ لیکن اب اس کی ایک طبیعت ایسی اس قسم کی ہے، پہلے دور میں بھی اس نے یہی کیا تھا، اس وقت اس نے آپ کو پتا ہے اینجلا مرکل کے خلاف جس قسم کی بکواس کی تھی، تو اب بھی یہ ہے اس قسم کی باتیں وہ بیٹوں کی بول جاتا ہے پریس کے سامنے بھی اور دنیا کے سامنے بھی، عیسیٰ کے بارے میں کہہ دیا اور اپنے آپ کو، اور اسی طرح جو پوپ صاحب ہے ان کے بارے میں اس نے یہ بات کہہ دی ہے، تو مطلب اس کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن مطلب دنیا کو برداشت کرنی پڑے گی، لیکن دنیا اس کو پسند نہیں کر رہی اور اس کی یہ چیزیں اس کی اسی کے خلاف جا رہی ہیں۔ حضرت اسرائیل نہیں چاہتا جی جنگ بند ہوئے، جو سیدھی بات سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے بیانات آپ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی وہ یورپ کو کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، یورپ بھی اس سے دور ہو گیا ہے، جس طرح اٹلی اور اسپین، اس کے بعد دوسرے ممالک۔ اسرائیل کو کیسے سمجھایا جائے؟ جو سب سے بڑا ایشو تو یہ اس وقت چل رہا ہے۔ اسرائیل کو سمجھانا جو ہے، جب امریکہ کو سمجھ آ جائے گی تو بات وہ آپ خود امریکہ کو اس کو راضی کر لے گا۔ آپ دیکھ لیں وہ جنگ بندی نہیں کر رہا تھا لبنان کے اندر، لیکن جب امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تو وہاں پہ جنگ بندی ہو گئی، اور اس جنگ بندی کو توڑنے کے لیے جو ابو قاسم صاحب ہیں ان کے سیکرٹری جنرل ہے حزب اللہ کے، ان کے بیان کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے اپنا اعلان کر دیا کہ ہمیں جنگ بندی قبول نہیں ہے۔ جب ایک پروسیجر چل رہا ہے امن کے لیے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن کیونکہ حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا اس لیے انہوں نے، وہ چاہتے ہیں حزب اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جائے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کا بیان دے دیا۔ تو یہ بیان نقصان کا موجب بنتے ہیں، اور امریکہ کو جو اسرائیل کو قابو کرنا ہے وہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ امریکہ جو ہے وہ اس کو قابو کر لے گا، اس کے لیے اتنی فکر مند کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب بھی ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے، بلکہ خود امریکہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، جو وائس پریزیڈنٹ تھی امریکہ کی مسٹر بائیڈن کے ساتھ، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی یہ جنگ جو ہے اس کے اسرائیل کے کہنے پہ شروع کی گئی ہے، اور خام ٹرمپ صاحب نے امریکہ کی پوزیشن جو ہے دنیا کے اندر خراب کی ہے، جو اس کا ایک گروپ تھا، جو اس کا دبدبہ تھا، اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کا مطلب دنیا جو ہے اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، یا اس کو اس طرح تسلیم نہیں کر رہی، اس امریکہ کو ایسے عالمی طاقت جو ہے اس کو دھچکا لگا ہے۔ حضرت اسلام آباد تو چلو ایک وفد آ رہا ہے، آپ وہاں پہ سخت کر دیں، ہمیں پتہ چلا موٹر وے بند ہے، فلاں بند ہے، فلاں، کیا یہ پورا ملک ڈسٹرب کر دیا گیا، پنجاب پورا ڈسٹرب چل رہا ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، تو اتنی کیا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو کیوں وہاں پہ دعوتیں دیتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت وہاں کا لوکل ہمارا سسٹم ہی یہ ہے کہ بھئی جتنا زیادہ لوگوں کو تنگ کرو، جتنے زیادہ خوف پھیلاؤ، اس سے زیادہ ان کی ایونٹ کی جو ہے نا وہ اہمیت بڑھتی ہے وہاں کے ماحول کا مطابق۔ اگر یہی چیز کہیں یورپ میں ہوئی تھی، کہیں اور دوسری جگہ ہوئی ہوتی تو شاید اتنا طوفان نہ برپا ہوتا، تو پر کہ ایک جگہ کے اوپر جہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے صرف اسی جگہ کو وہ روک سکتے تھے، لیکن وہاں باہر اسلام آباد سے پنجاب سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہر راستہ جو بلاک کیا، ہر سڑکیں ٹوٹل بند کر دی ہوئی ہیں۔
اور یہ بات چیت شروع ہوئی, مہمان پہنچے نہیں, اس سے پہلے دنیا جو ہے عذاب کا شکار ہو رہی. نہیں تو ابھی تو یہ پریزیڈنٹ نہیں آ رہا, ایک وفد آ رہا, تو اگر ٹرمپ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شاید کرفیو لگ گیا, اسکول بند کر دیے گئے, بچوں سے بھی خطرہ ہو گیا. چلے پہلے کون سا وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں, اچھا پہلے کون سی ڈگریاں مل رہی. خان صاحب یہ جو ابھی دوبارہ سمندری راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں اچانک شور پڑا تھا, کیا دیکھتے کہ اب دوبارہ کوئی نہ کوئی قیمتوں میں جو کمی ہونی تھی وہ پھر وہیں کی وہیں رہ جائے گی؟ دیکھیں جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے اس میں تو حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں, اور دنیا جو ہے اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ اب ایران کے خلاف ہونی شروع ہو جائے. ابھی تک تو لوگ خاموش تھے, بعض ممالک ایران کا ساتھ دے رہے تھے, لیکن جس حد تک جھکا ہے امریکہ, اوپر سے جو مرضی پریس میں بیان دیتا رہے, ٹرمپ صاحب بیان دے دیں, لیکن نونے خانہ جو کچھ صورتحال درپیش ہے اس کے اندر جو 10 نکات ایران کے تھے ان کو تسلیم کرنے کے بعد ہی بات چیت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, اور ایران اپنی باتیں اب تک منوانے میں کامیاب رہا ہے. امریکہ کی پوزیشن ڈاؤن ہوئی ہے ایران کے مقابلے میں, لیکن جو اس کے جو بد اثرات دنیا پہ ظاہر ہو رہے ہیں اس کے لیے ظاہر بات ہے دنیا زیادہ انتظار نہیں کرے گی. امریکہ کا جھک جانا ایک دفعہ وہی کافی ہے. اب لوگ ایران سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایران بھی آگے آئے اور اس معاملے میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ان دونوں کے درمیان ہو جائے. اس لیے کہ اب جرمنی کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سمر کے بعد ہمارے پاس جہازوں کا تیل نہیں ہے, ہم جہاز کھڑے نہیں کر سکتے. برٹش آف منسٹر نے بڑی لمبی پریس کانفرنس شروع کی ہے اور اس نے کہا کہ بھائی ہم قزاقستان سے کچھ حد تک تیل لینے میں کامیاب ہوں گے جو جہازوں میں جو تیل استعمال ہوتا ہے, لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ سمر شروع ہونے تک ہمارے پاس بعد پہ تیل نہیں ہے جہازوں کو چلانے کے لیے. اسی طرح جو آپ کا یہ ہے جس اخبار کا حوالہ دیا کرتا ہوں اس کا جو سنڈے ایڈیشن ہے اس کے اندر بڑا تفصیلی مضمون آیا ہے فائنینشیل ٹائمز کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کھاد میں رہتی جن چیزوں سے جو چیزیں کھاد میں استعمال ہوتی ہیں ان میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا 70 سے 80% جو ہے وہ خلیجی ممالک سے حاصل کرتی ہے, اور وہاں اگر یہ وہاں جنگ کے حالات رہتے ہیں تو پھر دنیا میں کھاد پیدا نہیں کی جا سکے, کھاد نہیں بنے گی, اور فوڈ کا اگلے سمر کے بعد جو ہے وہ فوڈ کی صورتحال دنیا کے لیے خراب ہو جائے گی اور دنیا کو فوڈ ملے گا نہیں. تو اس قسم کے جو معاملات انٹرنیشنل ہیں, ہم تو صرف اسی بات پہ خوش ہیں کہ ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں اور ہمارے حال ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا, ہمارے عوام کو اس کی طرف سے حکومت خاموش ہے, اس سے کسی کی توجہ نہیں. ہر منسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہا ہے کہ ہم نے کمال کر کے دکھا دیا دنیا کے لیے, دنیا کے 2 طاقتوں کو ملوا دیا, گفت و شنید کروا رہے ہیں ہم سیاسی جن کا تعلق نہیں ہے وہ بھی بیان دے رہے ہیں, لیکن اس کے جو بڑے اثرات ہیں جس سے دنیا وہ ہو رہی ہے متاثر ہو رہی ہے ہونے کا خدشہ ہے, وہ اس طرف ہماری حکومت کا تو دھیان نہیں ہے, لیکن باقی دنیا جو ہے ان کے کان کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اب زیادہ تو دنیا چاہتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے اور دنیا کو ایسے حالات فیس نہ کرنے پڑے کہ قید کی صورتحال ہو یا حکومتوں کے پاس تیل کے لیے دنیا ہماری پھرتی ہے. تو اس صورتحال کے لیے بہرحال اب جو مغربی دنیا ہے وہ سیریسلی سوچ رہی ہے, اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ پھر ایران کو بھی کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ ایران بھی اپنے جس سٹیپ پہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ نیچے اترے. آخر میں یہ صرف بتائیے کہ پاکستان کی تو کوئی گارنٹی شرنٹی نہیں, کہتے چائنا جب تک گارنٹی کوئی نہیں دے گا اس تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا, کہاں تک یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جو ڈرافٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر تو جو 5 ہیں سعودی عرب جو مصر ترکی اور وہ ان کا کہا جا رہا ہے کہ ان کا زیادہ پارٹ ادا کر رہے ہیں. چائنا کی گارنٹی میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ امریکن صدر کے لیے کوئی بھی ملک جو ہے گارنٹی دینے پر تیار ہوگا.
اس لیے یہ بات یقین ہے کہ چائنا کے ساتھ گفت و شنید میں اس سے رائے لی جا رہی ہے، اس کو انفارم رکھا جا رہا ہو، یا چائنا کی مقصد بھی گفتگو ٹرمپ صاحب سے کی جا رہی ہو، تو اس کی بھی وہ بات آج کل مئی میں انہوں نے جانا ہے وہاں، تو اس کی بھی وہ بات اس ٹریڈ کے معاملے میں کی وجہ سے سن رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے، لیکن یہ کہ وہ کوئی چائنا کی گارنٹی چلے گی یہ مجھے نظر نہیں آتا، بلکہ دنیا میں جو نئے بلاک بن رہے ہیں ان کے اندر تو شاید امریکہ سے ہٹ کے دنیا نئے بلاک جو بنا رہی ہے، اس کے اندر چائنا نے جن 8 ممالک کو ساتھ ملانا چاہتا ہے، اس میں تو امریکہ کی کوئی وہ ایسی نہیں ہے۔ جو ووٹسن انسٹیٹیوٹ ہے، جو اس کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا بڑا مشہور ہے، اس نے بتایا کہ 8 ممالک جو ہیں آرمینین، آذربائیجان، ہنگری، قزاقستان، منگولیا، پاکستان، ترکی، ازبکستان جو ہے، ان کو ساتھ ملا کے کہ یہ ایک ایشیا اور یورپ کی پاورز کو ملا کے ایک گروپ بنانا چاہتا ہے چائنا، جس کے اندر بہت ہی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے چائنا نے ہنگری کے اندر کی ہے، اور وہاں سے ایک نیا گروپ بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں یورپ کے مقابلے کے لیے۔ تو اس قسم کی دنیا مطلب ان معاملات کی طرف جا رہی ہے، تو ایسے میں چائنا کا امریکہ سے ہٹنا جو ہے مطلب امریکہ کو اہمیت دینا وہ سیاسی طور پہ ہوگا، لیکن شاید ڈائریکشن جو ہے اب ممالک کی بدل رہی ہے۔ ہاں صاحب، آخری بات کے بعد ایک رہ گئی تھی، آپ نے ابھی کیونکہ وہ سوال سے سوال لکھا تھا، آپ کہہ رہے ٹرمپ کی کوئی گارنٹی نہیں دے گا، تو ٹرمپ تو کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف، باقی پوری دنیا کچھ نہیں کہہ رہی، وہ اکیلے ہی تعریف کر رہا ہے۔ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ ہمارے جو چیف آرمی سٹاف ہے، وہ ٹرمپ کہتا ہے یہ تو گریٹ مین ہے۔ وہ ایک فکرہ کہتا ہے اور ہمارے بھی ہے، اس کو خبریں بنا کے شائع کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت یہ وقتی باتیں ہوتی ہیں کہ اس وقت پاکستان امریکہ کو ضرورت ہے پاکستان کی، اس کو شنید میں اس نے آگے کیا ہوا ہے، یہ اس لیے اس کا مطلب اس کا تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ایسا مشکل تعریف رکھنے والی بات نہیں ہے، جو اس سے کوئی ایسا نتیجہ نکالنا جو ہے اس کا مطلب نتیجہ نکالنا کہ یہ بنیاد بن جائے گی، یہ مستقل ایک پازیٹو پوائنٹ ہوگا، یہ امریکہ نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ وہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں، اپنے مفاد کے مطابق چلتے ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب، وقت آنے پہ گدھے کوئی باپ بنا لیتے ہیں۔ یہ تھی جی تازہ صورتحال، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، پاکستان چلیں گے، ہمارے بیورو چیف اس وقت موجود ہے، سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ سب سے پہلے سر بتائیے، موٹر وے کا کیا ایشو بنا ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، پاک ایران مذاکرات جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے کروائے جا رہے تھے، اس کا دوسرا دور شروع ہو چکا ہے، جس وجہ سے اسلام آباد کو پہلے 21 اپریل تک تمام قسم کی جو ٹریفک ہے وہ گاڑیاں اور کاروبار کے لیے بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ یہ پتہ لگا کہ 26 اپریل تک جو ہے اسلام آباد اور جو راولپنڈی ہے اس کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے، کسی بھی قسم کے کاروباری یا دفتر یا اسکول کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو گزشتہ رات ہمیں 11:30 بجے کی اطلاع ملی کہ جی ٹی روڈ، سیالکوٹ موٹر وے اور جو یہ رستے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، کنٹینر لگا کے بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے متعلقہ ڈی ایس پی عثمان گودل جو کہ موٹر وے پولیس پہ تعینات ہے ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت ہے کہ تمام ٹریفک کو جو ہے روک دیا جائے، تو جس وجہ سے کالا شاہ کاکو، جی ٹی روڈ، سیالکوٹ، ان تمام جو روڈ ہیں اس کو بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے تمام گاڑیاں جو کہ اسلام آباد گجرانوالہ جا رہی تھی ان سب کو روک کر وہ واپس لاہور کی طرف ڈیوائرٹ کر دیے گئے۔ لوگوں کو کافی مشکل کا سامنا ہے؟ جی، لوگوں کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہے، ایک تو باہر بہت زیادہ گرمی ہے اور لوگوں کو ٹریفک جب سڑک بند کر دی جاتی ہے تو لمبی لائن لگ جاتی ہے، تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی دوسرے راستے سے اپنی منزل پر پہنچ سکے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ تمام جو راستے ہیں جو کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کو جا رہے ہیں ان تمام راستوں کو کنٹینر لگا کے سیل کر دیا گیا، کسی بھی قسم کی گاڑی کو، ٹرانسپورٹ کو یا چھوٹی کمرشل گاڑی کو راولپنڈی یا اسلام آباد کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں ایسے حالات نظر آ رہی ہیں، ایسی خبریں آپ کے پاس بھی ہیں، ایڈز کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پورے پاکستان میں یہ حالات چل رہے ہیں۔
जी बिल्कुल, ये एक जो आपको पहले भी कहा था कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की थी, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट और फेडरल जो है वो अदारा से तो WHO ने भी इसके ऊपर एक बड़ी रिसर्च की और उसके बाद ये बात सामने आई कि जो पूरा पाकिस्तान है उसके अंदर 1,08,400 केसेस वो है जो रिपोर्ट हो चुके हैं एड्स के। और इस वजह से सबसे बड़ा जो मसला ये हुआ है कि ये लोग जो है ये वो थे जो मुख्तलिफ बीमारियों में टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और टेस्ट करवाने के लिए जब आए तो इनको जो है वो गंदी नीडल के साथ टीका लगाया गया, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है हेपेटाइटिस और एड्स की जो है वो निशानदेही की गई। और अब तक की जो महकमा हेल्थ की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसकी अदाद शुमार के मुताबिक पूरे पंजाब में 45,000, खैबर पख्तूनख्वा में 39,700 और सिंध के अंदर 15,640, बलूचिस्तान में 3,000 और इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है 4,750 के करीब केसेज जो है अब तक एड्स की रिपोर्ट हो चुकी है। सर इसमें गवर्नमेंट की भी कमजोरी है, हॉस्पिटलों में भी एहतियात नहीं की जाती और लोग जो है वैसे भी गैर इस्लामी कामों में मुलव्वस पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, जो है जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद जो कैपिटल सिटी है जहाँ से ये कानून बनाए जाते हैं और जहाँ से ये सारा कुछ किया जाता है, वहां से लेके ये जो कानून बनाए जाते हैं तो हेल्थ के ऊपर इशू आते हैं। और सबसे बड़ा हेल्थ ये है कि आप जो अपनी ये वेस्ट है इसको फेंके, लेकिन उसके बाद हम ये भी नहीं कह सकते कि बेराहवी तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में फैल जाती है। आए रोज जो है वो रेप की और ज्यादती के केसेस सामने आते हैं। तो ये ओवरऑल जो है गवर्नमेंट की फेलियर की तरफ बात जा रही है कि हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फेलियर पाया जाता है और दूसरी तरफ जो है उसमें बहुत ज्यादा फेलियर पाया जाता है। सर जेल में साहब पे हमला हो गया दोबारा। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता इतवार के दिन सुबह 10:30 बजे, क्योंकि उनकी हफ्तेवारी क्लास होती है जहाँ पर जो स्टूडेंट्स है पूरे पाकिस्तान से जो है वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर जो 2 हमलावर है सुबह 10:30 बजे वहाँ पर नौजवान लड़की जिनकी उम्र 22 साल थी वो वहाँ पर पहुंचे। एक शख्स ने फ्रंट से और दूसरे शख्स ने बैक से आकर जो है हमला करने की कोशिश की। जब गेट पर रोका गया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहाँ पर जो है पुलिस का एक नौजवान जो खड़ा था ड्यूटी करी उसने जवाबी फायरिंग की, जिससे एक हमलावर जो है हलाक हो गया और एक फरार हो चुका है। उसके बाद उस जो पुलिस मुलाजिम था उसके भी टांग पर 2 गोलियां लगी है, तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल में जो है वो दाखिल करवा दिया गया। उसकी हालत अब खतरे से बाहर है और इंजीनियर साहब की जो अकेडमी है और तो तमाम तालिब इल्म है वो महफूज रहे हैं। और ये उनके ऊपर जो है वो 7वीं 8वीं बार जो है वो अटेम्प्ट की गई है कि कातलाना हमला करके किसी तरह उनको मार दिया जाए। रोबोट टेक्सिंग से क्या अपडेट है जी? जी बिल्कुल, रोबोट टेक्सिंग में एक इलाका है बेरिया वाला, सकरा 295 गांव में, वहाँ पर जो है वसीम अहमद वल्द मोहम्मद आजम जो है ये वहाँ के जो स्कूल है मिडिल हाई स्कूल है, कॉमन जैसे कहते हैं प्रिंसिपल है वहाँ के मिडिल हाई स्कूल के, इनका तल्लुक जो है वो अहमदिया कम्युनिटी के साथ है। तो इनको वहाँ पर ज़कात सोशल कमेटी का चेयरमैन लगा दिया गया था, जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा मुखालफत इनकी शुरू हो गई और जुलूस लगाने के, और वहाँ पर लोगों ने इतराज किया कि ये शख्स जो है कादियानी है और इसके साथ आपने ज़कात सोशल कमेटी का जो है उसको चेयरमैन लगा दिया, जो कि सरासर इस्लाम के मुनाफी है, क्योंकि ये लोग खुद मुसलमान नहीं है, ये तो काफिर है। तो इन लोगों को आपने यहाँ पर लगा दिया, जिसको फिलफोर हटाया जाए, वरना हम इस तहरीक को पूरे मुल्क में फैला देंगे। तो उसके बाद वहाँ पर जब जुलूस वगैरह निकालेंगे तो उसके बाद फिर फौरी तौर के ऊपर जो वहाँ पर गवर्नमेंट थे एसी साहब थे वहाँ पर उन्होंने इनको मुअत्तल कर दिया और इसकी जगह पे नवीद दिलदार हुसैन साहब को चेयरमैन ज़कात कमेटी लगा दिया। सर लालिया से भी कोई इतला है आपके पास? जी बिल्कुल, ये एक गांव है नवाही गांव, ये थाना मोहम्मद वाला भी कहते हैं, और इसके बाद इसका गांव का नाम है माजू भटिया। और यहाँ पर जो है वहाँ पर ये शिकायत मिली थी कि एक लड़का है नौजवान आमिर इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है इसका तल्लुक जो है वो अहमदिया कम्युनिटी के साथ था। उसको ये कहा गया कि वो अपने जो पीर साहब है या जो अपने उनके जो हजूर है उनकी तस्वीर जो है वो लगाता है और इलाके में इश्तिहारगीरी करता है और अपने मजहब का प्रचार कर रहा है, तबलीग कर रहा है। तो उसके खिलाफ भी वहाँ पर DPO चंडीगढ़ को एक दरखास्त दी गई, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ पर जो है कादियानी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा खौफ और राज पाया जाता है और हमें इस चीज से बहुत ज्यादा खतरा है। लिहाजा आप जो DPO साहब है उनसे ये दरखास्त की गई है कि ये जो लड़का है इसको आमिर इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल, तो ये अपनी तस्वीर लगा के मुसलमान नौजवान जो है उनको ये गुमराह कर रहा है और ये हमारे जो मुसलमान अफराद है उनके ऊपर इसने जो इसको मना करता है या इसको रोकने की कोशिश करता है, तो ये इसके ऊपर लानतन करता है। तो इलाके में जो सियासी और समाजी शख्सियात है उन्होंने इसका फुल फॉर नोटिस लिखते हुए इसके स्क्रीनशॉट इसके तमाम रिकॉर्ड को जो है वो पुलिस को फराहम किया और ये DPO से दरखास्त की है कि इसके खिलाफ फुल फॉर कार्रवाई की जाए।
سر یہ بتائیے کہ تصویر کے ساتھ کون سا اتنا بڑا ایشو؟ تصویریں تو آج کل انٹرنیٹ پہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. جی بالکل، میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی درخواست کا مطلب پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بخش میں جناب ڈی پی او صاحب ضلع چنیوٹ جناب علی گزارش ہے کہ تحصیل لاریہ تھانہ بٹانا کے قریب ایک گاؤں مودا مارو بھٹیا جس میں کچھ قادیانی رہتے ہیں جو کہ آئے دن مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے ہیں. کبھی رقوا سے اپنا مربی بلوا کر جمعہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی فیس بک پر مرزا قادیانی کی تصاویر لگا کر وائرل کرتے ہیں. مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور 12/4/2026 کو بھی ایک لڑکا جس کا نام عامر اقبال ولد محمد اقبال قوم لونا ہے، اس نے فیس بک پر مرزا قادیانی کی تصویر لگا کر وائرل کی، جس پر کچھ مسلمانوں نے مرزا قادیانی کے متعلق برا برا کہا. عامر اقبال نے الٹا ان لوگوں کے اوپر لانتیں بھیجنا شروع کر دی، جس سے اہل علاقہ میں انتشار پیدا ہو گیا اور سماجی علاقوں اور سماجی شخصیات اور دوسرے علاقوں کے لوگوں نے اس کے اوپر فوری ایکشن لیتے ہوئے قانون کو حرکت میں آنے کے لیے کہا اور تھانہ بٹور کے سیکورٹی داروں کو اسکرین شاٹ بھی سینڈ کر دی ہے اور تھانہ بٹارا کے ایس ایچ او سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا برائے مہربانی فرما کر عامر اقبال کو قانون کے مطابق صلاح دلوائی جائے. اہلیان علاقہ معلوم پٹیا تھانہ بٹارا تحصیل چنیوٹ. سر یہ بتائیے لوڈ شیڈنگ میں کوئی کمی آئی ہوئی ہے؟ ایسی چل رہی ہے؟ اب لوگ گیس وغیرہ آ رہی ہے وہ بھی بجلی؟ جی بالکل، لوڈ شیڈنگ میں تو کمی ہے لیکن گیس جو ہے وہ بالکل نہیں آ رہی. گیس کی بہت زیادہ جو ہے وہ شارٹیج ہے. صبح کے وقت صرف 2 گھنٹے کے لیے گیس دی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ لوگ دفتر اور بچے جو ہے اسکول جا سکے. اور اسی طرح دوپہر کو بھی جو سوئی گیس کا فلو ہے وہ عام کی روٹین کی نسبت بہت کم ہوتا ہے. لیکن جو شام کے وقت ہے اس وقت جو 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک جو سوئی گیس کا فلو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے. تو عوام کو سوئی گیس سے بہت زیادہ پرابلم ہے. بل ان کے اسی طرح آ رہے ہیں لیکن سوئی گیس میں شارٹیج آ رہی ہے. لیکن معاملہ جو ہے اس کے اندر جیسے آپ کو بتایا تھا کہ چیمبر آف کامرس اسلام آباد اور چیمبر آف کامرس جو ہے لاہور چیمبر آف کامرس، اس کی احتجاج کے بعد ان کی ملاقات کے بعد جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی آئی ہے. اور جو جیسے پہلے شدت سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اب اس طرح لاہور شہر میں نہیں ہوتی. لاہور شہر میں 24 گھنٹے کے اندر صرف 2 گھنٹے کے لیے لائٹ جاتی ہے، باقی جو 22 گھنٹے ہیں وہ لائٹ بحال رہتی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. جی یہ تھے ہمارے بیورو چیف. اس میں 1 سے 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. ایک تو سفر کرنے سے پہلے چیک کر لیں موٹر وے کے متعلق جو خبر دی گئی ہے تاکہ آپ باہر گھر سے جب نکلیں تو آپ کو پتا ہو کہ کیسے راستے آگے کس راستہ کا انتخاب آپ نے کرنا ہے. دوسری بات ایڈس جو ہے یہ کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہوئے مختلف خواتین اس وقت جو ٹرک کے اڈے ہوتے ہیں بسوں کے اڈے ہوتے ہیں عام وہاں پہ آپ کو ملتی ہیں اور یہ جو ڈرائیور آتا ہے یہ احتیاط نہیں کرتے اور جنسی تعلقات جب پیدا کرتے ہیں پیسے کا کاروبار چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں بڑی تعداد میں مریض جو ہے سامنے آ رہے ہیں. اور پھر ہاسپٹلوں میں دیکھ لیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہے لیکن جو یورپ سے جاتے ہیں انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے یہ سرنج وغیرہ کیونکہ یہ نہ آپ بھی کسی مصیبت میں وہاں پہ پڑ جائیں تو بیمار ہوں تو فوری طور پر کوشش کریں کہ کوئی ٹیکے شیکے سے احتیاط کی جائے یا واپس آیا جائے کیونکہ وہاں کسی پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے. جہاں تک یہ مذہبی حالات ہیں جس طرح جیلوی صاحب پہ حملے بار بار کیے جاتے ہیں کیا مقصد ہے دہشت پھیلائی جاتی ہے وہ آپ سب کے علم ہے. اور جو احمدی ہیں ان کے لیے جی جو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ کہیں بھی کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ کوئی اچھی کارکردگی ہو اسے ذمہ داری دی جاتی ہے نیک نامی سامنے آتی اور جو اچھے افیسر ہوتے ہیں وہ پھر انتخاب اچھے لوگوں کا کرتے ہیں. لیکن جس طرح ہمارے بیورو چیف نے بتایا کہ بدقسمتی سے یہاں ان چیزوں کو اچھائی اور برائی کا فرق لوگ نہیں سمجھتے اور لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی اور احمدیوں کے لیے اتنی وہاں پہ مشکلات ہیں کہ کسی کو بھی کوئی ملازمت اچھی نہیں دیتے بائی کاٹ کر دو. جس طرح ابھی بتایا کہ وہ لڑکا ہے اس نے تصویر لگا لی تو اس کے اوپر یہ کیس بنا دو اس تصویر سے جذبات مجروح ہو رہے. اب انٹرنیٹ کی دنیا ہے سوشل میڈیا آپ کہیں پہ بھی چلے جائے ہر جگہ پہ آپ کو تصویریں نظر آتی اور یہ جو جہالت ہے اس سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے. ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کہاں پہ آج تصویر موجود نہیں. چلے میرا سوال ہے آپ سے آپ گوگل میں چلے جائیں آپ فیس بک پہ چلے جائیں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں انسٹاگرام پہ چلے جائیں ہر جگہ پہ آپ کو تصویریں مل جاتی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کو سیکھنا چاہیے
اور اس طرح کی درخواستیں دینے سے پہلے جو لوگ ان کی درخواست لے رہے ہیں ڈی پی او صاحب چنیوٹ، ان سے بھی گزارش ہے کہ سر خود ذرا تھوڑا سا چلے، یہ تو جاہل ہیں، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کو تو اتنی سمجھ ہے کہ تصویر دیکھنے سے ان کے مذہب کو خطرہ ہو گیا. کیا بات ہے، سارا دن دوسری گندی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، اس سے مذہب کو کوئی خطرہ نہیں، سارا دن گندے کام کرتے رہتے ہیں، اس سے کوئی مذہب کو خطرہ نہیں. بس چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہنا. سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا السلام. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے. سر ایران کا ایک شپ جو ہے امریکہ نے اپنے قبضے میں لیا اور کافی اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. ایران نے کہا جی اس کا جواب جلد دیا جائے گا. یہ بتائیے، ایک طرف مذاکرات ہو رہے، ایک طرف بدماشی جاری ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ ساری دنیا نے نوٹ کیا کہ دیکھیں ایک طرف کہتے ہیں ہمارے سے بات کرو اور ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ ایران کا ایریا ہے. اگر ایران کا جہاز باہر سمندر سے نکلتا ہے تو اس کو پکڑ کے روک لیا، قبضے میں لے لیا، ہم چیک کریں کہ اندر کیا ہے. تو یہ گنڈا گردی ہے نا. تو گنڈا گردی سے ایران ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنے والا. مبارک صاحب آپ کو یاد رکھیں، ان کے وزیر خارجہ نے بولا ہے کہ ہم ہر چیز اپنے ملک کے مفاد میں کریں گے اور ہمارے پوائنٹس آلریڈی پاکستان کے تھرو ان کے پاس پہنچ گئے. پاکستان ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم ان کی بات مانو. یہ اس نے کلیئر ایک بات کی ہے اس کے وزیر خارجہ نے کہ ہم اپنے مفاد کے پیچھے ایک انچ ہٹیں گے نہیں. ہمارے پوائنٹس وہ ہیں جو امریکہ نہیں مانے گا اور ہم اس کی بات نہیں مان رہے. تو یہ معاہدہ تو ہونے والا نہیں ہے. یہ دو اسی لیے اس کا وائس پریزیڈنٹ نہیں آیا، ان کو پتہ ہے کہ ایران نہیں ماننے والا. اور یہ جو گنڈا گردی ہے اس نے سمندر میں ہزاروں میل دور آگے شروع کی ہوئی ہے، وہ ایران اس کو مان نہیں رہے. ایران نے بولا ہم اس کو ہٹ کریں گے ان کے جہازوں کو بھی میزائلوں سے. اگر انہوں نے ہمارا جہاز نہ چھوڑا تو پھر باقی سارے روکے. انہوں نے آپ کو پتہ ہے کل سے پھر بند ہے وہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ایران نے بند کیا ہوا ہے. کوئی جہاز باہر نکل نہیں سکتا، کوئی اندر نہیں آئے گا. ان کا جہاز جو ہے انہوں نے رستے میں روکا ہے. تو اس طرح کی جب چیزیں یہ ٹرمپ کروا رہا ہے اور یہ بھی امید رکھتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرے، ہم یہ کرے وہ کرے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ جو ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. اور امریکہ والے تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر. ان کے اینالسٹ اس کو پہلے ہی کہتے ہیں یہ پاگل آدمی ہے. لیکن صاحب دیکھیں، یہ ایران کا جو وزیر خارجہ ہے اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز میں جو خبر انہوں نے چلائی کہ دنیا کا مین آف دا ایئر، اس نے بولا دنیا کا بیسٹ انٹیلیجنٹ اور ذہین شخص اگر ہے تو وہ ایران کا وزیر خارجہ ہے. یعنی اس کی ایک ایک بات وہ کہتا ہے کہ یہ ہیرے ہوتا ہے جیسے ہیرا نکلتا ہے منہ سے، اس طرح نکال رہے وہ. اور اس کے مقابلے میں اس نے بولا کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتے ہیں اس کی حرکتیں دیکھو، منٹوں میں بدلتے ہیں، منٹوں میں ابھی صبح شام اور رات اور دوپہر اور. تو یہ ساری چیزیں جو ہے امریکہ کے خلاف جا رہی ہیں. ہمارے چپلوس جو ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہیں یا وہ ان کے پیچھے لگے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. سب لوگوں نے ٹکائی کی ہے کہ یہ پاکستان ایک ایسا ملک جہاں جمہوریت نہیں، انصاف نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں ان کو مانے نہیں جا رہا. اور ایک چیمپئن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئنز ہیں، جس جمہوریت کے لوگوں نے کتنی حکومتیں کرائی ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں ایران کی اس کی عراق کی حکومت کرائی، لیبیا کی کرائی، اور بڑے بڑے ملکوں میں انہوں نے افغانستان میں جا کے اٹیک کیے جمہوریت کے لیے، جبکہ پاکستان میں جمہوریت ہے ہی نہیں ہے. تو ان کے کیسے بندے جو ہے انہوں نے چنے دو اٹھائے اور ان کو بیچ میں ڈال لیا، جو کہ جن کا کوئی کریکٹر نہیں ہے، جن کی کوئی وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹرمپ نے خود کی ہیں. ان کی گورنمنٹ کے لوگ جو ہے سارے خود لوگ بھی پریشان ہیں اور ملک تو پورا پریشان ہے امریکہ کا. یہ میرے خیال میں ٹرمپ کی سب سے بڑی ایک اور غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے ان کے جہاز روک کے اور اس کے پائلٹ کو وہ کھڑے نہیں ہو رہے تھے، ان کے جواب نہیں، پیچھے سے توڑ پھوڑ کر کے اندر گئے، گھس گئے. اور ان کا جو پائلٹ ہوتا ہے اندر بیٹھا اس کو اس کی وجہ جہاز انہوں نے قبضہ کر لیا. لیکن ایرانی کہتے ہیں اس کا بہت زبردست جواب دے گا، ہم انتظار کر رہے ہیں کس طریقے سے جواب دینا ہے، تو امریکہ پچھتائے گا پھر. وہ کئی دفعہ بات جلدی کر جاتے ہیں. پائلٹ وہ لفظ بول دیا گیا، کیپٹن جو بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ، میں نے کہا ابھی بتا دیں آپ کو، کیونکہ
बातों से बात निकल जाती है, लोग फिर हाँ सही बात है, हाँ सही जी। बात है। उसको वहां से भी एक कैप्टन कहते हैं, एक इसको कुछ पायलट का भी नाम देते हैं, वो पता नहीं क्या वो उसको कहते हैं, लेकिन जैसे चले ट्रेन का पायलट वो कहते हैं, ट्रेन तो ड्राइवर चलाता है, लेकिन ये इसका भी एक नाम है जो मैंने शायद वो मुंह से निकाला है वो। चले कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताइए सारे कि एक खबर कल इंटरनेशनल चली हमारी नज़र से कि पाकिस्तान भागदौड़ तो कर रहा है, लेकिन अपने मुल्क में इमरान खान के साथ ज्यादती की जा रही है और उसे बेगुनाह जेल में डाला गया। ये इंटरनेशनल इस वक्त खबर चल रही है, मुख्तलिफ टीवी जो है वो इस पर बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए कि ये चीजें ट्रम्प को नजर नहीं आ रही कि वहां पे जो इंसानियत पे जुल्म हो रहा है? बिल्कुल, आप हैरान होंगे, आपको पता भी है कि ट्रम्प के आने के बाद वो इमरान की फेवर कर रहा था, क्यों इमरान को जेल में डाला, वो ही इज द ग्रेट, वो हर बंदे को ग्रेट कहता है। ये ट्रम्प चाइनीज को ग्रेट कहता है पर उनके खिलाफ सब कुछ कर रहा है। ये बंदा रूस के कहता है ही इज माय गुड फ्रेंड प्यूटन, फिर जो कुछ उन्होंने रूस के खिलाफ किया है वो भी लोगों को पता है। ये कहता है ईरान इज अ ग्रेट कंट्री, अभी अभी देखा ना, ये ट्रम्प ही है, ईरान इज अ ग्रेट कंट्री, ईरानियन आर्मी इज आर द बेस्ट फाइटर्स, ये उसके अपने अल्फाज है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब देखें कि जो बंदा इस तरह की बातें करता है और उसकी जो एक्शंस हैं वो ऐसे छोटे लेवल के किसी मुल्क के किसी सदर के हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका के नहीं होने चाहिए, लेकिन वो कर रहा है, तो फिर ये सारी अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल है कि जब दुश्मन तारीफ करनी शुरू कर दे तो फिर और एहतियात करनी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ सीधी बात। ये जब से कह रहा है कि ईरानी बड़े फाइटर है, ये है वो है, तो इस चीज का ईरानियों को ख्याल रखना चाहिए कि ये किसी गेम में है इस वक्त ना। हाँ सही बात है, ये चपलूसी वाली बात है। तो चपलूसी आपको पता है, एक मशहूर जो एक कौल है, ये मुहावरा हम स्कूल में पढ़ते थे कि किस तरह लोमड़ी ने कौवे को बेवकूफ बनाया था उसकी चपलूसी करके। हाँ। तो ये चपलूसी है, लेकिन ईरानी कौम बड़ी ज़हीन है जी। ये जैसे आप देखें ना, दुनिया मान रही है कि ईरान की जो क़यादत है वो इतनी ज़हीन है। ईरान के वजीर खारजा को तो उन्होंने मैन ऑफ द ईयर, अच्छा उसकी जिंदगी खतरे में है, बहरहाल उस बंदे की जिंदगी खतरे में है। अब वज़ीर खारजा की उसे बड़ी एहतियात करनी चाहिए। मैं अभी आपको इतला दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी बंदा काबिल होगा और जिसकी तारीफ की जाएगी, ये भी पाकिस्तान वाला हिसाब है दुनिया का भी, कि जो भी कोई सच बोलेगा या अच्छी बात करेगा उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है। सेम वही हालात इंटरनेशनल भी चल रहे हैं। क्या देखते हैं, इसराइल कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई डालेगा इस वज़ीर खारजा की जान लेने के लिए? कुछ भी कर सकते हैं इसराइली, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसराइली का मिशन ही है, वो अमेरिकन बड़ा टॉप जर्नलिस्ट एक बात कर रहा था, बड़ी बड़ी वजनी बात कर रहा था। उसने बोला कि ईरान इसराइल का एक ही मिशन है, मारो। वो देखता नहीं है कौन है, इंसानों को मारो, कुछ भी करो, तबाही करो, बर्बादी कर दो। हिटलर से भी ज्यादा वो उसने बोला कि इसने तबाही की है और जालमियत की है। लेकिन दुनिया, चूंकि दुनिया भी तो मुर्दा है ना, लोगों के दिमाग, लोगों के जहन, जैसे जो कुछ गजा में हुआ, आपके मुसलमानों ने क्या किया, दुनिया ने क्या किया, सिवाय चंद मुल्कों के जो बोलते रहे या उन्होंने कुछ प्रैक्टिकली भी एक्शन लिया उसके खिलाफ। इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसले दिए, किसी ने माना नहीं। वही जाकर ट्रंप के साथ बैठता है, खाता पीता है, सब कुछ है। ट्रंप ने ये बोला अगर 10 मिसाइल मांगता है तो हम उसको 100 देते हैं, किसको मारने के लिए, गजे के लोग। तो ये मुबालसे सब कुछ हुआ ना। लेकिन इसराइल जो है वो कुछ भी कर सकता है। इसराइल पाकिस्तानियों को क्या मरवाएगा, वो तो उसके साथ मिले हुए हैं। पाकिस्तान की जो क़यादत है वो तो इसराइल के साथ मिली हुई है, ये क्लियर कट बात है। तो इस ईरान का जो ये वजीर खारजा है, जिसको दुनिया ने उठाया आसमान पे कि ऐसा ज़हीन आदमी हमने देखा नहीं है, तो वो पॉसिबली इसको हिट कर सकता है किसी तरीके से भी। लेकिन जैसे आपने कहा, ये ईरान का काम है कि इतनी दुनिया उन्होंने मरवाई है, पहले साइंसदान मरवाए, जनरल मरवाए, अपनी क़यादत मरवाई, कुछ बचा नहीं। तो ये जो 2-4 बंदे बच गए हैं, ये अल्टरनेटिव आए हैं, ये किसी ने चुने नहीं है, कोई सिफारशी नहीं है पाकिस्तान की तरह। जनरल सिफारशी बनते हैं सर, वो साइकिल पे निकले हैं, वो साइकिल पे निकले हैं। उनके सारे जितने पार्लियामेंट के लोग हैं इस्फहान में, उन्होंने साइकिलों पे चक्कर लगाया है। वो मौत से डरते नहीं है। और ये नहीं है कि हाँ, ये मकसद एक और बात भी है कि जितने इनके वीआईपी लोग हैं वे सब किराए के मकानों में रहते हैं। ये भी आपको पता है, ये अखबारों में आया। उनके एक बंदे ने कंफर्म किया कि इवन जो इनका मजहबी लीडर थे वो भी किराए के मकानों में रहते हैं। जबकि वहां पे पाकिस्तान में जो क्लर्क जो है वो भी 3-3 मंजिला बिल्डिंगें बना के वहां पे बैठे हैं, जो पाकिस्तान के जड़े काट रहे हैं। आज जो वीराजों में इसकी पूछे कितनी जायदादें
زرداری کی کتنی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کی کتنی ہے. پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے وہ کسی نے جہاز نہیں خریدا, یہ جہاز بھی لے کے بیٹھ گیا. یہ پاکستان کی بدبختی مبارک صاحب قومیں دور کرتی ہیں. قومیں جو ہوتی ہیں جو اندر مرے ہوئے لوگ نہیں ہوتے تو وہ دور کرتی ہیں, اور ہماری قوم مری ہوئی ہے تو کون ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ باہر کا آدمی آ کے ہمارے مقدر بدلے گا. بہت شکریہ سر. یہ تھے جی ہمارے بہت ہی پیارے دوست قیوم صاحب. اچھا میں کل دیکھ رہا تھا, یہاں پہ ایک بات میں بتاؤں, کروشیا ایک ملک ہے, یہ ایسٹ یورپ میں آتا ہے. وہاں جو پارلیمنٹ میں لوگ پہنچے ان میں وزیر اعظم بھی, جو بھی ان کے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے پلین اپنی گاڑیاں سب انہوں نے کہا جی یہ فروخت کرو اور ہمارے ملک کو پیسے چاہیے, ہم عام پلین میں سفر کریں گے جو مسافر پلین ہوتے کہیں جانا پڑے, اور اسی طرح گاڑیاں بھی جو مہنگی وغیرہ جو بھی. تو یہ جب قوم جس قوم نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ آغاز ایسا کرتے ہیں کہ آپ خود نمونہ بنتے ہیں, ہماری طرح نہیں تماشبینی میں لگے رہتے ہیں. اور یہ جو کروشیا کی میں نے ابھی مثال دی, انہوں نے کوئی پیسے دے کے اشتہار نہیں چلایا کہ میری تصویریں لگا دو, مریم کی تصویریں لگا دو, فیلڈ مارشل کی تصویریں لگا دو, یہ شیواجی کی تصویریں لگا دو, زرداری کی لگا دو. کوئی تصویریں انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری لگاؤ. لوگ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو خود تصویریں لگاتے ہیں. یہ آخر میں جو میں نے بات کی, ہمارے کیونکہ ابھی سر نے بھی کہا مری ہوئی قوم میں غلام ہے, یہ جو غلام ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ کے بلے 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 جان لو. کوئی حالت نہیں. چینل کو سبسکرائب کر